بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما یقصد به الصوم وتجب به الکفارۃ مع القضاء۔ نیا باب شروع کر رہے ہیں اور یہ باب ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ جن کے استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ پیچھے جو عنوان تھا وہ ذکر کیا تھا باب ما لا یفسد الصوم۔ یہاں مدارس کے طالب علموں کے لیے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ وہاں لا یفسدو فرمایا تھا، یعنی باب افسادہ یفسدو افسادن فہو مفسدن سے یفسدو کو ذکر کیا تھا، اور یہاں یفسدو ہے یعنی فاسدہ یفسدو فسدن فہو فاسد، جو وہاں باب افعال سے ذکر کیا تھا افسد یفسدو سے، تو وہ متعدی تھا یعنی مفعول کو چاہتا تھا، تو وہاں صوم مفعول بن رہا تھا، اس لیے ہم نے منصوب پڑھا تھا باب ما لا یفسد الصوم، باب ایسی چیزوں کے بارے میں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہاں فرمایا باب ما یقصد به الصوم، باب ایسی چیزوں کا یفسد به الصوم ٹوٹ جاتا ہے، یفسد ٹوٹ جاتا ہے جن سے روزہ، تو یہاں صوم فاعل بن رہا ہے، اس لیے یہاں پر مرفوع ہے، تو یہ باب فاسد یفسد یعنی ناصر ینصر سے ہے، مجرد ہے، جہاں پر صوم فاعل بن رہا ہے، وہاں باب افعال سے تھا افسد یفسد سے تھا، وہاں صوم مفعول بن رہا تھا، کیونکہ باب افعال متعدی ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں پر منصوب پڑا گیا کہ وہاں صوم مفعول بن رہا تھا۔ فرمایا باب ما یقصد به الصوم، باب ایسی چیزوں کا جن سے ٹوٹ جاتا ہے روزہ، وتجب به الکفارۃ، اور واجب ہوتا ہے ان چیزوں کے ساتھ کفارہ، مال قضاء کے ساتھ، یعنی ایسی چیزوں کا باب جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہوتی ہیں۔ وَوَسْنَانِ وَعِشْرُونَ شَيْئًا، اور وہ 22 چیزیں ہیں، اذا فعل الصائم شيئا منها، جب کرے روزہ دار ان میں سے کوئی ایک شے، یعنی روزہ دار ان 22 چیزوں میں سے کوئی ایک شے کرے گا، طائعاً خوشی سے، متعمداً جان بوجھ کر، غیر مضطرٍ بغیر مجبور کیے، تو لازمہ القضاء والکفارہ، تو اس پر قضاء اور کفارہ لازم آئے گا، اور وہ 22 ایسی چیزیں ہیں کہ روزہ دار اگر ان میں سے ایک بھی کرے گا خوشی سے، جان بوجھ کر، بغیر مجبور کیے، تو اس پر قضاء اور کفارہ لازم آئے گا۔ یہاں طائعاً فرمایا یعنی خوشی سے، اس کی مثال اسی صاحب کتاب علامہ شرن بولالی نے اپنی سی نور العزا کی شرح مراکی الفلاح میں یہ دی ہے کہ مثال کے طور پر شوہر اپنی بیوی کو جماع پر اگر مجبور کرے اور بیوی راضی نہ ہوتی ہو، لیکن شوہر اس کو مجبور کر رہا ہے، اب بیوی کا دل نہیں ہے، یعنی اس کی رضامندی یا خوشی نہیں ہے، لیکن شوہر مجبور کر رہا ہے، تو اس صورت میں شوہر پر، تو اگر شوہر کا روزہ ہے تو شوہر پر قضاء اور کفارہ دونوں ہوگی، لیکن بیوی پر کفارہ نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ بیوی نے بطور طائعاً بطور خوشی یہ کام نہیں کیا، متعمداً جان بوجھ کر کام کیا گیا ہو، یعنی وہ کوئی بھی کھایا پیا جان بوجھ کر ہو تو پھر قضاء اور کفارہ ہوگا، اگر جان بوجھ کر نہ ہو یعنی بھول کر کھایا پیا یا غلطی کے ساتھ کھایا پیا تو پھر کفارہ نہیں ہوگا، بھول کر کھانے سے تو روزہ ہی نہیں ٹوٹتا، غلطی کے ساتھ کھانے کا مطلب یہ کہ روزہ یاد تھا
اور کوئی شے نگل لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ غیر مضطرن یعنی اس کو مجبور نہ کیا گیا ہو، یعنی اس کو زور زبردستی کوئی چیز نہ کھلائی گئی ہو۔ اگر یہ تینوں چیزیں پائی گئیں خوشی سے، جان بوجھ کر، بغیر مجبوری کے، تو پھر قضا اور کفارہ لازم ہوگا۔ وہی الجماع فی احد السبیلین علی الفاعل والمفعول به، پہلی چیز بتلائی وہی الجماع، اور یہ جماع ہے، اور وہ جماع ہے فی احد السبیلین، دو رستوں میں سے کسی ایک میں، یعنی قبل اور دبر دونوں میں سے کسی ایک میں بھی اگر جماع کیا تو علی الفاعل والمفعول به، فاعل اور مفعول به، یعنی جمع کرنے والا اور جمع کروانے والا دونوں پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آئے گا۔ والاکل والشرب سواء فیہ ما یتغذى به او یتداوى به، دوسری اور تیسری چیز یہ بتلائی کہ اور کھانا اور پینا برابر ہے کہ جس چیز کو کھایا ہے وہ بطور غذا استعمال ہوتی ہو یا بطور دوا استعمال ہوتی ہے، یعنی ایسی چیز کھائی یا ایسی چیز پی کہ جس کو بطور غذا کے کھایا پیا جاتا ہو یا بطور دوا کے کھایا پیا جاتا ہو، بطور دوائی کے، میڈیسن کے کھایا پیا جاتا ہو، تو پھر ان سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آئے گا۔ جو تغذا بھی اور جو تداوا بھی، ان دو سے علماء نے تقریباً تین چیزیں مراد لی ہیں، یعنی ایک یہ کہ کوئی بھی اگر چیز استعمال کی جائے تو بدن کی اصلاح کے لیے استعمال کی جائے، اس سے بدن کو فائدہ پہنچتا ہو۔ دوسرا یہ کہ طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہو، طبیعت اس کو پسند کرتی ہو۔ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو طبیعت پسند نہیں کرتی تو روزہ پھر ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ تیسری چیز یہ کہ بطن کی شہوت بھی پوری ہو، یعنی پیٹ کی جو شہوت ہے، پیٹ کی جو خواہش ہے وہ بھی پوری ہو، یعنی یہ تین چیزیں اگر پائی گئیں تو پھر قضا اور کفارہ دونوں ہوگا۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک چیز، یعنی اصلاح بدن نہیں ہے، یا بدن کی شہوت پوری نہیں ہو رہی، یا اس کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی، تو پھر کفارہ جو ہے وہ لازم نہیں آئے گا۔ وَإِبْتِلَاءُ مَطَرٍ دَخَلَ إِلَىٰ فَمِهِ، چوتھی چیز بتلائی کہ بارش کے پانی کو نگلنا، دخل إِلَىٰ فَمِهِ، اس کے منہ میں داخل ہو گیا۔ اگر کسی روزہ دار کے منہ میں بارش کا پانی داخل ہو گیا اور اس کو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وَإِبْتِلَاءُ مَطَرٍ دَخَلَ إِلَىٰ فَمِهِ، بارش کا پانی جب اس کے منہ میں داخل ہوا تو نگل لینا، اس صورت میں بھی قضا اور کفارہ دونوں لازم آئے گا۔ وَأَكْلُ اللَّحْمِ النَّيِّ إِلَّا إِذَا دَوَّدَ، پانچویں چیز بتلائی کہ خشک گوشت کو کھانا، إِلَّا إِذَا دَوَّدَ، مگر جب اس میں کیڑے پڑ جائے، یعنی خشک گوشت کو بھی کھانا روزہ بھی توڑ دے گا اور اس سے کفارہ بھی آئے گا صاحب نور الایضاح کے نزدیک۔ ہاں جب اس میں کیڑے پڑ جائیں تو پھر کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے پھر اصلاح بدن نہیں ہوتی، بدن کو فائدہ نہیں ملتا بلکہ بدن کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہاں پر اگرچہ اس مسئلہ میں اختلاف بعض علماء نے کیا ہے کہ چونکہ خشک گوشت کھانے، کچا گوشت، لحم نیے، کچا گوشت، کچا گوشت کھانے کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی، اس وجہ سے کفارہ نہیں ہوگا، بعض علماء یہ فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اس مسئلہ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک لحم نئی، کچا گوشت کھانے سے کفارہ لازم نہیں آئے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچا گوشت کھانے کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے کفارہ نہیں آئے گا، کیونکہ کفارہ اس وقت آتا ہے جب طبیعت مائل ہو
بدن کی شہوت یعنی بھوک بھی ختم ہوتی ہو اور بدن کی اصلاح بھی ہوتی ہو، یعنی بدن کو فائدہ بھی پہنچتا ہو، تو تب کفارہ لازم آئے گا۔ کچا گوشت کھانے کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی، اس لیے کفارہ بعض علماء کے نزدیک نہیں آئے گا، لیکن علامہ شرمبلالی کے نزدیک کفارہ لازم آئے گا۔ واکل الشحم فی اختیار الفقیہ ابی اللیث، اور چربی کھانا فقیہ ابو اللیث کے پسندیدہ قول میں قضا اور کفارہ دونوں لازم آئے گا، یعنی ابو اللیث کے نزدیک یہ بات اختیار کی گئی ہے کہ اگر چربی کھائی جائے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس سے کفارہ بھی لازم آئے گا۔ وقدید اللحم بالاتفاق، اور بھنا ہوا گوشت بالاتفاق، اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ بھنا ہوا گوشت کھانے سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے، یعنی بالاتفاق کہہ کر پچھلا جو مسئلہ ہے یعنی عقل اللحم نے یہ کچا گوشت کھانے کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ وہاں چونکہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن بھنا ہوا گوشت کھانے میں علماء متفق ہیں کہ قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ آٹھویں چیز بتلائی واکل الحنطۃ، گندم کھانا، اس سے بھی قضا اور کفارہ دونوں لازم آئے گی۔ وقدمها الا ان يمضغ قمحة فتلاشت، وقدمها، یہ ہا کی جو ضمیر ہے یہ حنطہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی گندم کو چبانا، گندم کو چبانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ الا ان یمضغ قمحة فتلاشت، مگر یہ کہ اس طرح چبایا، مگر ایسا چبایا، قمحة گندم کے ایک دانے کو، فتلاشت کہ وہ ختم ہو گیا، یعنی گندم کے ایک دانے کو منہ میں اس طرح چبایا کہ وہ ختم ہو گیا، اس کا ذائقہ حلق میں محسوس نہ ہوا، تو پھر پیچھے بھی یہ مسئلہ گزرا کہ روزہ ہی نہیں ٹوٹے گا۔ ویسے گندم کو چبانے سے، یعنی جب گندم کو اس طرح چبایا، بہت ساری گندم منہ میں ڈالی اور چبائی، حلق میں ذائقہ محسوس ہوا یا حلق کے نیچے چلی گئی، تو پھر قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا۔ ہاں، اس طرح گندم کے ایک دانے کو چبایا کہ وہ منہ میں ہی ختم ہو گیا، ذائقہ حلق میں محسوس ہی نہ ہوا، پھر تو روزہ ہی نہیں ٹوٹے گا۔ وابتلاء حبۃ حنطۃ، 10ویں چیز بتلا رہے ہیں، اور گندم کے دانے کو نگلنا، اس سے بھی قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا۔ وابتلاء حبۃ، 11ویں چیز بتلا رہے ہیں، وابتلاء حبۃ سمسمۃ او نحوها من خارج فمہ فی المختار، اور نگلنا تل کے دانے کو۔ وابتلاء حبۃ سمسمۃ، اور تل کے دانے کو نگلنا، او نحوها، یا تل کے دانے کی مقدار جتنے کسی اور شے کے دانے کو نگلا، من خارج فمہ، منہ کے خارج سے، منہ کے باہر سے، فی المختار، مختار اختیار کیے گئے قول کے مطابق یا پسندیدہ قول کے مطابق، یعنی صورت مسئلہ یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر منہ کے باہر سے تیل کو منہ میں ڈال کر نگل لیا، یا تیل کی مقدار جتنا کوئی اور چیز کا دانہ منہ کے باہر سے اندر ڈالا اور نگل لیا، تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گی۔ یہ من خارج فمہ ہی، منہ کے باہر سے کہہ کر اس بات کو نکال دیا جو پیچھے ہم پڑھائے ہیں کہ اگر کسی شخص نے تیل کے برابر چیز دانتوں میں سے نکال کر، دانتوں میں سے خود اس نے نکالی، منہ کے اندر دانتوں میں سے خوراک کے چھوٹے سے ذرے کو، تل جتنی چیز کو
نگل لیا تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں یہ بتلا رہے ہیں کہ منہ کے باہر سے، یعنی باہر سے کوئی تیل کا دانہ اٹھا کر منہ میں ڈال دیا اور نگل لیا، یا تیل کے دانے کی مقدار کا کوئی اور دانہ تھا وہ باہر سے اٹھا کر منہ میں پھانک دیا اور نگل لیا، تو پھر قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔